اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کا مکمل طریقہ مرد اور عورت کا، کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اور اس کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی، تو ہم نماز کی اہمیت کی بات کریں تو قرآن پاک میں نماز کی بہت سی آیات نماز کے بارے میں ملتی ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو بتاؤں گی۔ نمبر 1 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ میں اللہ پاک نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ دعا جو ہے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ تو ان آیت مبارکہ سے ہمیں قرآن پاک کی جو ہے وہ قرآن پاک میں نماز کی اہمیت کیا پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک جو ہے چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں نماز کی اہمیت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان احادیث اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ ہر کام سے پہلے نماز ہے، تو اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے اور پکا سچا بنائے، ہمارے بچوں کو اور سب کو نمازی بنائے۔ تو چلتے ہیں نماز کا مکمل طریقہ شروع کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کرنی ہے آپ نے، جو سی بھی نماز ہے، مطلب 4 سنت پڑھنے ہیں، 4 فرض پڑھنے ہیں، ہم نے نیت کرنی ہے اس کی کہ 4 رکعت نماز سنت رسول کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، 4 رکعت نماز فرض اللہ کے، یا 2 سنت رسول کی، 3 فرض، 3 وتر، اس کی ہم نے نیت کرنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ جی تو نیت کرتے ہوئے مرد کے پاؤں بالکل سیدھے ہونے چاہیے اور پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور عورتیں بھی اسی طریقے سے رکھیں گے پاؤں۔ یہ تکبیر پڑھتے ہوئے یا کہتے ہوئے چہرہ پاؤں کی طرف نہیں بلکہ سامنے ہونا چاہیے۔ پاؤں کی طرف دیکھنا سنت نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی سمت، یعنی کہ بالکل سیدھ میں خانہ کعبہ کی سمت چہرہ اور نگاہیں رکھ کر تکبیر لگائی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی تکبیر کیا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد اتنا اونچا ہاتھ اٹھائے کہ ان کے انگوٹھے کان کی لو کی سیدھ میں ہو جائیں، یا انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے ساتھ لگا لے۔ فقہا نے فرمایا کہ کان کی لو کے ساتھ انگوٹھوں کو لگانا اچھا ہے۔ ہتھیلی بالکل سیدھی ہو، خانہ کعبہ کے سمت انگلیاں نہ بالکل بند ہوں اور نہ اس کو کھولنا ہے، انگلیوں کو بالکل اپنی حالت میں چھوڑ دینا اور پھر تکبیر لگانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور فوراً ہاتھ باندھ لینے ہیں، مختصراً جلدی سے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، یہ سنت کریمہ ہے۔ عورتیں زیادہ اونچا ہاتھ نہیں لے کے جائیں گی، بس سینے تک ہاتھ اوپر لے کے جانے ہیں اور تکبیر لگانی ہے اور جلدی سے ہاتھ باندھ لینے ہیں، یہ عورتوں کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، اور خواتین کے لیے ایک روایت کے مطابق سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا سنت ہے اور ایک روایت کے مطابق سینے سے نیچے ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ یعنی تعلیم شرع یہی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر یا سینے سے تھوڑا سا نیچے ہاتھ باندھے، اور مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھے۔ اگرچہ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کے آخری ایام کا جو عمل متقول ہے
وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت کریمہ ہے۔ اچھا جی، ہاتھ رکھتے ہوئے عورتیں جب ہاتھ رکھیں گی، جب ثنا پڑھنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں تو تکبیرۃ تحریمہ جب ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر جس ہاتھ رکھے گی، اس کو اپنے دوسری جو ہے وہ کلائی کو یا ہاتھ کو پکڑنا نہیں ہے، بس رکھنا ہے ان کو ملا کے۔ جبکہ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو، اس ہتھیلی کو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کے جوڑ پہ رکھنا ہے، اور 3 انگلیاں جو اوپر والی ہیں وہ اس کے اوپر آئیں کلائی کے، اور جو 2 انگلیاں ہیں، ایک چھوٹی والی انگلی اور جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں، ان دونوں کو اس کلائی کے گرد ہلکا بنا لینا ہے۔ یعنی اب اس طرح سے یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کے مطابق جو ہے مردوں کا یہ طریقہ ہے اور عورتوں کا یہ طریقہ ہے۔ اس طرح سے وہ 3 انگلیاں اوپر آئیں گی اور ہلکا بنا کے اس کو پکڑ لینا ہے اپنی کلائی کو۔ مرد کے لیے یہ ہے، اور سر جھکا کر اس مقام کی طرف دیکھنا ہے ہاتھ باندھ کے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو رکھیں گے۔ یعنی کہ جب سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے وقت ہماری پیشانی زمین پر جس جگہ پر رکھے گی وہاں پر ہمیں اپنی نگاہیں رکھنی ہے، یہ ہے سنت کریمہ۔ اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پکچرز شیئر کرتی جا رہی ہوں۔ آپ کو میرے بولنے سے اگر واضح طور پہ نہیں سمجھ آ رہی تو میں نے اس لیے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے چھوٹے چھوٹے پکچرز کو آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، اور جہاں پر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ بلا جھجک کمنٹ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ امام ہیں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے اور آپ قرات کریں گے یعنی کہ الحمدللہ پڑھیں گے، تو اگر آپ مقتدی ہیں، ٹھیک ہو گیا، پڑھنے والے ہیں پیچھے جماعت کے، تو آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو قرات ہے، جو تعوذ اور تسمیہ ہے وہ قرات کے تابع ہیں، اور جب آپ نے قرات ہی نہیں کرنی تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ یہ کام اس کا ہوگا، امام کا ہے اور امام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ، اور پھر اس کے بعد امام ہی بسم اللہ پڑھے گا اور سورۃ اخلاص پڑھے گا، اور اس کے بعد تکبیر تحریم۔ اچھا ہے، اور اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ خاموش رہیں گے، لیکن جیسا کہ عورتوں کی نماز کے بارے میں بات کی جائے تو عورت کی کوئی امامت نہیں ہوتی، عورت کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سب کچھ خود پڑھیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تکبیر پڑھنی ہے، یعنی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور پھر ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کے وقت ہماری کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری نگاہیں جو ہے وہ ہمارے انگوٹھے کی نوکوں پہ ہونی چاہیے، نوک پہ، دونوں انگوٹھوں کی نوک پہ ہمارے پاؤں کی جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے۔ اور سبحان ربی العظیم ہمیں 3 بار کہنا چاہیے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ کی تجوید ٹھیک نہیں ہے، آپ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تجوید سیکھیں اور اس کو بہترین طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نماز میں اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کا اور اپنی کنڈیشن کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہمیں وسوسے نماز میں آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اس طرح دیکھنا ہے، ہمارے ہاتھوں کا پوزیشن ایسی ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں یہاں پر ہونی چاہیے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہماری جو ہے وہ وسوسے ہمیں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو نظریں ہیں ہمارے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ہاتھ ہیں، مردوں کے ہاتھ کی بات کریں تو انگلیاں مردوں کے ہاتھوں کی پھیلی ہونی چاہیے، مطلب گھٹنوں کے اوپر، ہتھیلی جو سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے ہاتھ کا وہ گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے، اور انگلیوں کو نہ بہت زیادہ پھیلانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بند کر لینا ہے، درمیانہ ہاتھوں کو، مطلب کہ آپ نے اپنے گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ اپنی جو کمر ہے وہ آپ نے بالکل سیدھی رکھنی ہے، اور اپنا سر بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے، سر کو نیچے جھکانا نہیں، لیکن اپنی نگاہیں اپنی پاؤں کے انگوٹھوں کی نوک پر ہونی چاہیے۔ جبکہ عورتوں کا ایسا نہیں ہے، عورتوں نے صرف اپنے ہاتھ اوپر رکھنے ہیں، ٹھیک اسی طرح پھیلانے نہیں ہیں، اوپر رکھنے ہیں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ، اور باقی کمر اور اپنا سر بالکل سیدھا رکھنا ہے، اور نگاہیں اس کی طرف ہونی چاہیے جی۔ تو اس کے بعد امام سمیع اللہ کہے گا اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ یہ سب کچھ خود ہی کہیں گی، امام کی نہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہم سجدہ میں چلے جائیں گے۔ اب سجدے کا جو پوزیشن ہے وہ مردوں کی بالکل مختلف ہے اور عورتوں کی بالکل مختلف ہے۔ میں جو ہے وہ سنت کے مطابق مردوں کا طریقہ بتاتی ہوں، پھر میں آپ کو عورتوں کا طریقہ بتاؤں گی جی۔ تو سب سے پہلے جو مرد ہیں وہ سجدے پہ جانے لگیں گے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور آہستگی سے گھٹنے پہلے زمین پہ رکھتے ہیں، ٹھیک، پھر ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے جی؟ ہاتھوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تمام انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہو، اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، نہ ان انگلیوں کو زیادہ کھولنا ہے اور نہ بند کرنا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اور ہاتھوں کو، جو انگوٹھے ہیں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کان کی لو کے برابر رکھیں، اور ناک کو صرف رکھنا نہیں ہے، ناک کی نوک کو صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کی جو سخت ہڈی ہے وہ بھی لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پیروں کی کیفیت کیا ہوگی سجدے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں مسلم شریف پہ یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کی 10 انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو جایا کرتا تھا، یعنی پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا بھی بہت اہم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کر کے دکھایا۔ لہذا فقہا کا کہنا ہے کہ 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے اور 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے۔ جو تو کمزور ہے یا کسی کو موٹاپا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت کریم ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ ادروائز جو سنت کریمہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پیٹ کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو تصویر میں جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ پیٹ کس کو کہتے ہیں، انگوٹھے کا پیٹ کس کو کہتے ہیں، انگلی کا پیٹ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ طریقہ بھی آپ کو سامنے بتا رہی ہوں کہ کیا طریقہ ہے سجدہ کا سنت کریمہ کے ساتھ، ٹھیک۔ اور مرد کی جو پنڈلیاں ہیں وہ زمین سے اونچی ہوں، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں اور رانے پیٹ سے جدا ہوں، اور بازو پھیلا دینے چاہیے اس طرح سے زمین پر پھیلا کر۔ زمین پر کلائی بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے مردوں کی، ایسے کھڑی ہو کر اکڑا کر جو ہے وہ بازو کو اور پھیلا کر جو سجدہ کرنا ہے وہ سنت کریمہ ہے مردوں کے لیے۔ اگر ہم عورتوں کے سجدے کی بات کرتے ہیں تو عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں، سمٹ کر کرنا مستحب ہے۔ مردوں کی طرح اگر عورتیں کرتی ہیں تو وہ سنت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں ہر جگہ پر عورتوں کی پردگی کا اور عورتوں کی حیا کا بہت زیادہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ایون کہ پردے کے بارے میں وعید بھی دی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے فقہا کا کہنا ہے کہ عورت سمیٹ کر سجدہ کرے۔ تو عورتوں کو پہلے آرام سے بیٹھنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھ رکھنے چاہیے، اس کے بعد ناک، پھر پیشانی، اور اس کو اپنے عورت کو اپنے پنجے کھڑے نہیں کرنے چاہیے، یعنی کہ پاؤں ہمارے ایسے کھڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ دونوں پاؤں کو، دونوں پیروں کو ایک جانب نکال کر بیٹھ دینا چاہیے۔ اس طرح ہوتا ہے عورتوں کا سجدہ۔ پھر اس کے بعد جی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جلسہ کہلاتا ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہونا چاہیے وہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں، اتنا دورانیہ مست ہونا چاہیے۔ پھر جب اٹھنے کا مطلب سجدے سے اٹھنے کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور پھر پنجوں کے بل اٹھنا ہے۔ یہ ہے سنت کریمہ، یہ ہے مردوں کے لیے، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی نازک ہوتی ہیں تو ان کے لیے چھوٹ ہوتی ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں، وہ آرام سے پہلے اٹھیں گی، بیٹھیں گی اور سیدھے سے کھڑی ہو جائیں گی۔ پنجوں کے بل کھڑے ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے سنت کریمہ یہی ہے کہ وہ پنجوں کے بل ہی کھڑا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ عورتیں اپنے ہاتھوں کے بل اٹھ سکتی ہیں، مینس کہ اپنے ہاتھوں پہ سارا وزن انگلیوں پہ ایسے وزن دبا کے ڈالیں گی تو جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آتا ہے تشہد۔ تشہد کس کہتے ہیں؟ جہاں پر بیٹھ کے ہم التحیات پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہ ہمارا ہوتا ہے قاعدہ، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے دونوں ہاتھوں کو اپنے جو ہے وہ اپنی رانوں پہ رکھنا ہے، اور نہ ہمارے ہاتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ آگے گھٹنوں پہ ہونے چاہیے، مطلب کہ ہم گھٹنوں کو پکڑ لیں، نہ ہمارے ہاتھ اتنے پیچھے ہونے چاہیے کہ ہم اپنی رانوں سے بھی پیچھے رکھ لیں، ٹھیک۔ بیٹھنا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اپنا الٹا پیر بچھا دینا ہے اور اس پر پیر بیٹھنا ہے، اور جو ہمارا سیدھا پاؤں ہوگا اس کا پنجہ وہ ہم نے کھڑا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تمام انگلیاں مڑ کر کعبہ کی سمت ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے کنارے پر رکھیں، انگلیاں اپنی حالت میں چھوڑ دیں، یہ ہے مردوں کا طریقہ۔ اور عورتیں جب جو ہیں وہ اپنے دونوں پاؤں کو لٹا لیں گی، اس کے اوپر نہیں بیٹھیں گی، وہ ایک طرف ایک جانب نکال کے بیٹھیں گی، جیسے قاعدہ کرنا ہے، اور باقی انگلیاں رکھنے کا، ہاتھ رکھنے کا طریقہ وہی ہے کہ بالکل جو ہے وہ ہمارے گھٹنے ان کے کناروں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، اور انگلیاں نہ تو بہت زیادہ کھولنی ہے نہ بہت زیادہ بند کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سنت کریمہ، اور نگاہیں ہماری ہونی چاہیے گود میں، یہ قاعدہ کے ٹائم بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جو ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ کیسے اٹھانی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کرنا ہے، بولنا ہے، تو ہم نے اپنی 3 انگلیوں کو بند کر لینا ہے اور انگوٹھے کو بھی بند کر لینا ہے، اور اس کو کھڑے کر لینا ہے، انگلی کو، شہادت والی انگلی کو کھڑا کرنا ہے، اشہد اللہ پہ کھڑا کرنا ہے، اور الا اللہ پہ ہم نے گرا دینا ہے، یعنی آخری 2 انگلیاں ہتھیلی سے ملا لیں، انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنا لیں، پھر ہماری بچتی ہے شہادت کی انگلی، اس کو ہم نے اشہد اللہ الہ کہتے ہوئے کھڑا کرنا ہے، اور اس کے بعد الا اللہ پہ گرا دینا۔ اور مستحب یہی ہے کہ ہمیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کرنے کے بعد فوراً سے ہاتھوں کو کھول کے دوبارہ سے اسی طرح رکھ دینا چاہیے، یہ مستحب ہے اور سنت کریمہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ربی جعلنی والی دعا پڑھنی ہے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی دعا آتی ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی آپ کو جتنی بھی دعائیں آتی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کو ثواب ہی ملے گا۔
اور اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرتے وقت ہمارا جو نگاہیں ہیں وہ ہمارے کندھے کی طرف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ممکن ہو تو آپ جو ہیں وہ کندھے کی طرف دیکھ کے آپ کی نگاہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنی دور تک جاتی ہے اس طرف دیکھ کے سلام بولیں، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ کندھے کی طرف دیکھ کے جب سلام پھیرنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے کندھے کی طرف دیکھیں اور پھر جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے آپ وہاں تک دیکھیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہماری اس طرف بھی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے وقت اور اس طرف بھی فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں پر لے کر جانی چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا نماز کا مکمل طریقہ، میں نے ساتھ ساتھ پکس اس لیے اپلوڈ کر دی ہیں تاکہ آپ کو طریقے سے سارا کچھ پتہ لگے کہ کس طرح سے ہمارا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو نماز کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اللہ پاک ہماری نماز کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور صحیح سے اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنڈلی آپ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، وہ بھی نماز کا طریقہ جو ہے وہ اچھے سے پڑھ لیں، اور جن کو نہیں پتہ وہ بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ اور ہو سکے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، مجھے سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ تک لاتی رہوں گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔